ایک بندہ ہے صبح کی نماز کے وقت میں نہیں اٹھتا، جب اٹھتا ہے تو سورج نکل آتا ہے، نماز تو پڑھ سکتا ہے کہ وہ نماز قضا ہوگی۔ حضور اپنی بیوی سے مذاق بھی کرتے تھے، ہم بالکل کرتے تھے۔ حضور اپنی بیویوں سے کھیل بھی کھیلتے تھے، بالکل کھیلتے تھے۔ آپ دوڑ لگائی بی بی عائشہ کے ساتھ، زیر ناف بال جو ہے ناف کے نیچے سے، بس زیر ناف تو خود کہہ رہے اور کہاں سے کیا بتائیں۔ بلیڈ کے بجائے اگر مرد بھی کریم استعمال کرے کوئی حرج نہیں۔ اگر عورت زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ یا ریزر استعمال کرے وہ بھی مقصد تو بال ہٹانا ہے، جس سے استعمال کرو۔ انگوٹھی آپ دائیں ہاتھ میں پہنے سنت یہی ہے، ویسے بائیں میں بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ کتنے مہینے کا حمل ہو تو مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مل سکتا، وہ تو 9ویں مہینے تک بھی مل سکتا ہے، شریعت میں تو کوئی منع نہیں۔ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے خطرہ ہے تو پھر نہ ملو۔ اسقاط حمل کو روکنے کے لیے علماء نے لکھا ہے، جو قرآن میں آیت ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ پوری آیت پڑھا کرے، ہر نماز کے بعد دعا کرے۔ اتحاد تو سب سے ہو سکتا ہے۔ حضور پاک نے یہودیوں سے اتحاد کیا مدینہ پاک میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے مشرکین مکہ سے اتحاد کیا۔ یہ تو سیاسی بات ہوتی، یہ کوئی ایمان لانے کی بات تھوڑی ہوتی۔ کہتے جی کہ کیا ہم نماز میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح ہوتی ہی 20 ہیں، 20 کے معنی پڑھنی ہی 20 ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ کے حرمین میں 20 تراویح ہیں۔ روزے کی قضا جو ہے، اگر رمضان کے بعد تم اس کے بدلے میں روزہ رکھ لو تو قضا ہو جائے گی۔ 70 گنا ثواب کا معنی یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھو تو 70 نمازیں ادا ہوگی، 70 گنا ثواب ہے، نماز تو ایک ہی ادا ہوگی۔ یہاں بھی تو میرے 1 کا لاکھ ملتا ہے، پھر ساری ادا ہو گئی، جان چھوٹی ہے، ادا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عمرے کی حالت میں اگر بال بغیر کسی تکلیف کے ٹوٹ جائیں تو کوئی دم نہیں ہے۔ بھئی صاف بھی تو لکھا کرو نا، پڑھا بھی تو جائے نا۔ اگر ہم نے طواف کے 7 چکر پورے کر لیے، اب دوسرا کرم پھر واپس آئیں گے، حجر اسود سے نیت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے لگے رہیں، چکر پورے ہو گئے، ایک طواف مکمل، اب دوبارہ کرنا ہے، پھر حجر اسود پہ آؤ، پھر استقبال استلام کر کے پھر شروع کرو۔ بیت اللہ کی پہلی نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جب اپنے ملک سے آتا ہے تو اس کی جو پہلی نگاہ پڑتی ہے۔ جب 2 طواف کر لیں تو بعد میں 2 رکعت پڑھنی ہے۔ بالغ لڑکا اور لڑکی 2 گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کر لیں، جب تک والدین راضی نہ ہوں نکاح نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو تنخواہ نہیں مل رہی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ بہرحال زمزم کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، افضل ہے کہ بیٹھ کے پیے۔ عمرے کے دوران اگر ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے احرام باندھا، نیچے والی چادر رہ گئی اور نہیں کھولی تو وہ دم پڑ گئی۔ اگر وہ چادر بھی سلی ہوئی نہیں تھی تو پھر کوئی دم نہیں۔ ہر رکعت میں امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا ہوگا اگر آپ حنفی ہیں، اکیلے ہیں تو پڑھیں گے۔ میں مدینے سے آیا ہوں، عمرے کی نیت نہیں کی، نہ ہی احرام باندھا، بالکل آپ پر دم ہے، یا آپ عمرہ کر لیں جلدی سے طائف جا کر، پھر دم نہیں دینی پڑے گی۔ ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ کے چکر پورے کیے اور بال خود کاٹ لیے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ جس آدمی پہ دم پڑ جائے وہ خود تو نہیں کھا سکتا، دوست بھی تب کھا سکتے ہیں، مکے میں ہوں اور غریب ہوں، امیر ہوں اور نہیں کھا سکتے۔ میرے والد جو ہیں مجھے خواب میں نظر آتے ہیں، ان کے لیے خیرات کیا کرو۔ مردے کے لیے آپ کی مرضی ہے، طواف کرو یا عمرہ کرو۔
میرا ایک دوست کہتے ہیں کہ کوئی لڑکی اپنے سسرال میں خوش نہ ہو تو کیا کرے؟ طلاق لے لے، اپنی جان بھی چھڑوائے، دوسرے کی بھی چھوڑے۔ طواف کے بعد ہوٹل کی 2 رکعت نماز یاد آئی تو وہی پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ وضو کے وقت میں احرام کی اوپر والی چادر اتار کے رکھ دی، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عمرہ اسی چادر میں بندھا ہوا ہے، جب آپ نے اتارا تو بھاگ گیا ہو۔ عمرے کے بعد پورے سر پہ اس طرح پھروائیں، کاٹیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بال کٹ جائے۔ رکن یمانی کو اشارہ کرنا منع ہے، موقع بھی لے تو ہاتھ لگائے۔ حق مہر جو ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے؟ بالکل فرض ہے۔ 2 سال کی عمر میں بچہ فوت ہو جائے، خطرے نہ کرے ہوں، کوئی حرج نہیں۔ بہتر تو یہی ہے کہ 10 سال سے پردہ شروع کروا دیں، ورنہ شریعت کا حکم بالغ ہونے کے بعد، لیکن ابتدا میں عادت ہوگی تو بڑے ہو کے بھی پردہ کرے گی۔ کہتے ہیں کہ مرد کو اگر پیشاب آ رہا ہو، ایک طرف سے مرد آ رہا ہے ایک طرف سے عورت، کہتے ہیں عورت کی طرف منہ کر، کیونکہ عورت کو دکھاؤ گے تو کوئی فائدہ ہوگا، مرد کو دکھانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور زیادہ لعنت پڑے گی۔ جس کو دیکھنے کی اجازت دی اس کو آپ شرمگاہ دکھائیں گے؟ اگر جانور کے گائے کا یا بکری کے پیٹ میں بچہ مر جائے، جانور بھی مر جائے تو بس ختم ہو گیا، وہ بھی حرام ہو گیا۔ اگر مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو پھر حلال ہو گیا۔ حرم شریف میں جان بوجھ کے نمازی کے آگے گزرنا بالکل گناہ ہے۔ ہمارے ساتھ جو عورتیں مدینہ شریف گئی تھی، اگر وہاں سے عمرے کی نیت کر کے آئی ہیں اور حیض ہیں تو بالکل نہ جائیں جب تک عمرہ نہ کریں۔ پاک ہو، غسل کرے، عمرہ کرے، پھر جائیں، سیٹ پیچھے کرا لو۔ جو بوڑھی اور حضور پہ کوڑا پھینک دے، مکے کا واقعہ ہے، طائف کا نہیں ہے۔ آب زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم نے پہلا عمرہ کر دیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو ہمیں احرام کو دھونا ہوگا؟ بالکل نہیں، کیونکہ عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی میرے والد صاحب کا نام حضرت مولانا خیر محمد صاحب، ہمارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھیں اور ایک بڑا برتن رکھ لیں پانی کا بھرا ہوا، اس پہ دم بھی کرتے جائیں، بعد میں وہی پانی سب پئیں، سب کے بدن پہ ڈالیں، گھر میں ڈالیں، انشاءاللہ جادو وادو سب ختم ہو جائے گا۔ بالکل جو لوگ تصویر بناتے ہیں کہ قیامت میں کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو۔ بہت سارے لوگ موبائل کے ذریعے قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ والد کے لیے آپ جو مرضی ہے عمرہ کریں، طواف کریں، حج کریں، سب جائز ہے۔ میرے دوست نے عمرہ پڑھا، اس نے اپنے بال نہ کاٹے، پہلے بیوی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد عائشہ میں عمرہ ہو سکتا ہے، ایک سفر میں چاہے 100 عمرہ کریں، جب عمرہ ثابت ہے تو 1 کرو یا 10 کرو، مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ وہ عورت اکیلے عمرے پہ آ سکتی ہے، بالکل بوڑھی ہو گئی ہو جسے مرد کی خواہش بھی باقی نہ رہے۔ عورت حیض کے دنوں میں حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ امیر ہونے کے باوجود بھی جہاں خیرات تقسیم ہو رہی ہو لے کے کھا لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ امیر ہو تو پھر خیرات کیوں کھاتے ہو؟ ایک اور نفلی طواف کر رہی تھی، حیض آ گیا تو بالکل طواف چھوڑ کے باہر نکل جائے، اب طواف تو اس کے ذمہ باقی ہے، واپس نہ جائے تو پھر جب پاک ہو طواف کر چلی جائے تو اللہ معاف کرے۔ ینسلون کا معنی ہے جیسے اوپر سے کوئی چیز دوڑ کے جلدی آئے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، ایسے آ رہے ہوں گے جیسے دوڑتے ہوئے اوپر سے۔ اسی لیے لڑکا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نسل، کہتے ہیں تو یار بڑے حلال کی نسل ہو، اس کو بھی نسل اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جلدی سے باہر آ جاتا ہے۔ احرام کفن کے لیے رکھ لیں، تمہاری مرضی ہے۔ قرآن موبائل سے پڑھنا سننا بالکل جائز ہے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نعوذ بك عن الهم والحزن ونعوذ بك عن العجز والكسل ونعوذ بك عن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے افراد ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں تبلیغ کرنے والے ہیں سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك